بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی ایک آیت کے تحت جس میں جہنم کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کے ایندھن بننے سے اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس آیت کے تحت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب قیامت والے دن، محشر والے دن، حساب و کتاب والے دن، جب سارے انسان اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جائیں گے تو وہ پلِ صراط پہ سے ضرور گزریں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلم، مسلمان اور غیر مسلم سب وہاں سے گزریں گے، پرہیزگار بھی، غیر پرہیزگار بھی، متقی بھی، غیر متقی بھی، سارے کے سارے یہاں سے گزریں گے۔ اب یہاں پر اس پلِ صراط پر 7 چیک پوسٹیں ہیں۔ پہلی چیک پوسٹ جیسی پلِ صراط پہ چڑھیں گے، جو تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک، اس پہ جب چلیں گے تو پہلی چیک پوسٹ آئے گی ایمان کی۔ کس کی؟ کہ بھائی ایمان لایا ہے یا بغیر ایمان کیا ہے؟ بغیر ایمان کے ہوگا، غیر مسلم ہوگا، چاہے وہ کتنا مال والا، کتنا خوبصورت، کتنا عہدے والا، کتنی آل اولاد اور کنبے والا، زمین و جائیداد والا، اس کو نیچے جہنم نیچے دیکھ رہی ہوگی، اس کو نیچے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جیسے شیعہ ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں جبکہ حقیقت میں ہے وہاں ان کے بھی ایمان کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، کلمہ حالانکہ وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ سب وہاں نیچے جہنم میں چھوڑ دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیک پوسٹ وہ ایمان کی چیک پوسٹ ہوگی۔ وہاں سے ایمان والے سلامتی کے ساتھ گزریں گے تو آگے پھر اعمال کی چیک پوسٹ آئے گی، اور اعمال میں سب سے پہلا عمل ایمان کے بعد نماز کا ہے۔ نماز کی پوچھ تاچھ ہوگی، فرشتے کھڑے ہوں گے، ہاں بھائی بتاؤ نماز پڑھی نہیں پڑھی، اگر پڑھی تو صحیح پڑھی یا نہیں پڑھی۔ وہاں پھر ہماری نمازوں کی جانچ پڑتال ہوگی، اسے دیکھا جائے گا کہ بھائی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اور اگر پڑھی ہے تو طریقے سے پڑھی ہے، بغیر طریقے کے پڑھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نماز کا بھی چور ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا نماز کا چور کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا نماز کا چور وہ ہے جو اس کے رکوع سجود، اس کے اراکین کے اندر چوری کرے، جلدی جلدی پڑھے، اور جو نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے، فرمایا اس کو پرانے بوسیدہ بدبودار کپڑے کی طرح روز قیامت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اور وہ جہنم میں نیچے گر جائے گا صاف ستھرا ہونے کے لیے، اپنی سزا پانے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیک پوسٹ آئے گی روزے کی، کہ اس نے جو روزے ہیں آیا وہ رکھے ہیں یا نہیں رکھے، اور اگر رکھے تو صرف بھوک پیاس برداشت کیے یا حقیقت پر روزہ رکھا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ہمارے مسلمان ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اتنی سخت بات نہیں، اور بہت سارے ایسے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن صرف بھوک پیاس کے علاوہ ان کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی آنکھ موبائل کے اندر بیکار چیزیں دیکھنے سے نہیں رکتی، ان کے ہاتھ چوری چکاری کرنے سے، دھوکہ دہی دینے سے نہیں رکتے، اور اسی طرح ان کی زبان غیبت سے، گالی گلوچ سے نہیں رکتی۔ تو اس روزے کا حاصل کیا ہوا سوائے بھوک پیاس کے؟ تو روزے کی جانچ پڑتال ہوگی، آپ آیا رکھا ہے، صحیح رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ اگر نہیں رکھا ہوگا وہیں سے اس کو دھکا دے کے کک مار کے نیچے پھینک دیا جائے۔ پھر آگے چیک پوسٹ آئے گی زکوٰۃ کی۔ ارے بھائی زکوٰۃ دی ہے نہیں دی؟ زکوٰۃ کے بھی آج کل بہت سارے چور ہیں کہ جو زکوٰۃ کو فلٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مال کو اپنی اولاد میں بانٹتے تھے، کہتے ہیں کہ یہ تو میری بچی کے نام پہ، یہ میرے بچے کے نام پہ۔ کب تک بھاگو، کہاں تک بھاگو؟ بھائی یہ تو مال کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ مجھے بھی دو چار روز پہلے ایک لڑکے نے بتایا کہ کورونا کے دنوں میں میرے 19 لاکھ روپے پھنسے ہوئے تھے، اور میں نے اس کی زکوٰۃ دے دی۔ اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ وہ 19 لاکھ روپے میرے نکل آئے۔ آج میرے پھر 15 لاکھ روپے پھنسے ہوئے، اس سال تو میں اس کی زکوٰۃ دوں۔ میں نے کہا پچھلا تجربہ تمہارا یہ بتاتا ہے کہ تم نے دی، اللہ نے اس مال کی حفاظت کی، اس کی بھی نکال دو، اللہ اس کی بھی حفاظت کر دیں گے۔ جب کورونا جیسے سخت حالات میں تمہاری رقم واپس آ گئی تو انشاءاللہ یہ بھی آ جائے گی۔ تو باتیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نکالتے نہیں، اور باتیں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکالتے ہیں لیکن بانٹتے سے ہی نہیں کہ بھئی مستحق ہے یا نہیں۔ ان کے ہاں ان کے دماغ میں لیبل ہوتا ہے، اور
پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ایک مخصوص نام ہوتے ہیں، جیسے یتیم ان کے ذہن میں یتیم کو زکوٰۃ دیتے ہیں، بیوہ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، ماسی اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ لیبل کو نہ دیکھو، لیبل سمجھتے ہو یعنی نام، پروڈکٹ نہ دیکھو کہ بھائی یہ یتیم پروڈکٹ ہے اور یہ جو ہے بیوہ پروڈکٹ ہے اور یہ جو ہے ماسی پروڈکٹ ہے، اس کو نہ دیکھو، یہ دیکھو وہ مستحق ہے یا نہیں۔ اگر مستحق ہے اور نصاب کے بقدر مال کا مالک ہے تو چاہے وہ بیوہ ہی کیوں نہ ہو یا یتیم کیوں نہ ہو، اس کے اوپر مال نہیں لگتا، وہ تو خود زکوٰۃ نکالنے کی پوزیشن میں، آپ ان کو کیوں دیں؟ وہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل دیتے ہی نہیں اور اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں سے اللہ کے راستے میں نہیں دیتے جو اللہ نے حکم دیا، تو فبشرھم بعذاب الیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دی دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو آگ میں تاپ کر فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کے پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کو دیکھ بھال کے نکالیں، آپ کے پاس کتنا مال موجود ہے، آپ کی بیوی کے پاس کتنا زیور ہے، تمام چیزوں کو دیکھ کر ہر 100 روپے پہ 2.5 روپے کے حساب سے آپ نے نکالنا ہے۔ پھر اگلی چیک پوسٹ آئے گی، اگر وہاں سے بھی ایک آدمی کامیاب نکل گیا تو فرمایا پھر آگے حج عمرے کی چیک پوسٹ آئے گی۔ بھائی یہ حج عمرہ اس نے اللہ کے لیے کیا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قرب قیامت میں بعض لوگ سیر و تفریح کی نیت سے حج عمرے پہ جائیں گے، بعض لوگ مال کمانے تجارت کی نیت سے جائیں گے، بعض لوگ نام و نمود کے لیے جائیں گے اور بعض لوگ مانگنے کے لیے جائیں گے۔ اور آج وہ ساری کیٹیگریاں موجود ہیں۔ لوگ باغ سیر و تفریح کی، مالدار لوگ اب یورپ نہیں جا سکتے، وہاں پابندیاں ہیں، تو سیر و تفریح کی نیت سے یہاں نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ریا اور دکھلاوے کے لیے نکل جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں یار وہاں جائیں گے کوئی کاروباری لائن وغیرہ وہ سیٹ کر کے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو صرف بھیک مانگنے جاتے ہیں، میرا پاسپورٹ گر گیا ہے، میرا ٹکٹ گر گیا ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، وہاں پر یہ سب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے پاکستانی ہوتے ہیں۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اگر اللہ کے لیے حج کیا ہوگا، من حج للہ، خالص اللہ کے لیے حج کیا ہوگا، کوئی اس کی سیر و تفریح کی، شہرت، ریا و نمود کی، مال کمانے کی، بھیک مانگنے کی نیت نہ ہو، تو وہ پاس ہو کے آگے چلے جائے گا۔ پھر آگے پوسٹ آئے گی، چھٹی پوسٹ آئے گی طہارت کی، یہ بھی بڑی سخت چیک پوسٹ ہے۔ طہارت کسے کہتے ہیں؟ بھائی وضو غسل صحیح کیا یا نہیں کیا؟ آج یہ بھی بڑی امت میں بیماری ہے کہ یہاں پیشاب کرنے کا ابھی پورے قطرے نکلے نہیں اور اس کے فوراً بعد اٹھ کے آ گیا، قطرے ٹپکتے ہوئے جا رہے ہیں، رانوں پہ بھی لگ رہے ہیں، شلوار پہ بھی لگ رہے ہیں، اسی حالت میں نماز بھی ہو رہی ہے اور بھائی نماز کا آپ کو بھول رہی ہے، غسل ہے تو اس کی بھی صحیح طریقہ کسی کو نہیں آتا۔ اکثر لوگوں کو اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو طہارت کی چیک پوسٹ ہوتی ہے اور طہارت کے اعتبار سے بھی خوب اہتمام کریں کہ اچھے طرح پیشاب ہو، اچھے طرح پخانا ہو، اس کے بعد پھر وضو اچھے طرح ہو، غسل اچھے طرح۔ اس کے بعد آخری جو 7ویں چیک پوسٹ آئے گی، فرمایا وہ حقوق العباد کی چیک پوسٹ ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں یہ بڑی سخت چیک پوسٹ ہے، اس میں بہت سارے نمازی بھی، بہت سارے روزہ رکھنے والے بھی، روزہ دار بھی، بہت سارے حاجی بھی، بہت سارے زکوٰۃ دینے والے بھی پھنس جائیں گے۔ کہ عام کام تو وہ اچھے کرتے تھے حقوق اللہ کے، لیکن حقوق العباد کے اندر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے، قرطبی نے، کہ ایک آدمی اگر کسی کا ایک دام درہم جو ہوتا ہے نا، درہم کا چھٹا حصہ، یعنی ہمارے یہاں 5 پائی ہوتا ہے، ان کے یہاں 6 پائی بھی اگر کسی نے کسی کی کھائی ہے تو 6 پائی کے بدلے میں اسے 700 مقبول نمازیں کل روز قیامت دینی پڑے گی۔ اب آدمی سوچ لے کہ میں نے کسی کا کچھ مارا ہے نہیں مارا، ماضی میں مارا ہے، وہ دیکھ لے، حال میں مار رہا ہے، تو یہ دیکھ لے کہ بھائی ہر ایک 6 پائی کے اوپر جو ہے 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا آسان نہیں، تو لہٰذا یہ چیک پوسٹوں کا خاص دھیان رہے، نمازوں پر، روزوں پر، زکوٰۃ کی ادائیگی پر، حج عمرے کی نیت میں، اور اسی طرح بندوں کے جو حقوق ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں اور اموال ہیں اس میں احتیاط ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق